نے بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں جو جس میں عدلیہ فرنٹ ہے لیکن اس میں پریشرز کی وجہ سے یہ کھڑے ہو جائے بھائی. آپ پہ کیوں نہیں پریشر آتا؟ آپ پہ پن پٹی بندوق رکھ کے کہاں پہ پن پٹی بندوق رکھ کے نہیں آپ مجھے بتائیں نا سر. اگر آپ اس کا بیٹھے ہیں تو پھر تو یہ سر آپ پہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے. میں جتنا آپ کو جانتا ہوں کوئی آپ کن پٹی پہ رکھ کر میں آپ سے اپنی دوستی جان پہچان تعلق سالوں سال کا ایز میڈیا اینکر اور ایز فرینڈ میں آپ سے ایک سوال اور جواب اپنی مرضی کا نہیں کروا سکتا. Knowing you for that long. اللہ کرے کوئی نہ کرا سکے. ابھی تک تو نہیں ہوا نا. تو نہیں ہوا نا. پھر نہیں ہوا. نہیں ہوا نہیں ہے. اللہ نہ کرے یار برا ٹائم کے بارے میں نہ کہا کرے. برا ٹائم کسی ٹائم بھی آ جاتا ہے. دیکھیں سر میرا اس میں بڑا میں آپ کے ساری ٹویٹ سے اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی لیکس کو جو آئی نہیں پیٹی بند بھائی بالکل بھی نہیں بالکل پیٹی بند بھائی ہے. میری انفارمیشن ہو ڈان کی ہو جیو کی ہو کسی اور کی انفارمیشن کو انفارمیشن ٹریٹ کرتا ہوں. نہیں سر یہ انفارمیشن ہے. پہلی سوال یہ دیکھنے مس انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. جب سلیکٹڈ اپنی مرضی سر یہ آپ جب تک کاؤنٹر فیکٹ نہیں دیں گے کیسے پتا لگے گا سلیکٹڈ ہے. ابھی تو سر ابھی تو آپ تو سو رہے تھے ساری خبریں میں آپ کو پہلے دوں. تنخواہیں آپ بڑی بڑی اٹھائیں پروجیکشن آپ کو ملے نام آپ کا ہو. سر مجھے پتا ہے کس کس کو ای میلیں کی گئی ہیں مجھے نہ بتائیں. مجھے پتا ہے کس کس کو ای میلیں کی گئی ہیں. حضور یہ آپ کے پراپرٹیز ہیں بتائیے ان کا کیا ہے پتا ہوتا ہے ساروں کو. میرا سوال سن لیں ہم وی ڈونٹ جمپ دی گن. سر میری بات سن. میں تو سر ابھی کیا کر کے سوال کر رہا ہوں بھائی. میں نے تو کوئی فیصلہ نہیں دیا. آپ نے نام آپ نے فیصلہ دیا ہے. نہیں آپ نے فیصلہ یہ دیا یہ پروپیگنڈا ہونے کو ہے. پروپیگنڈا ہونے جا رہا ہے. کیا یہ عالمی سازش کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے ہوئے ہیں. ٹائمنگ چیک کریں اس پروپیگنڈا کی. صرف کیا آزاد کشمیر کے ساتھ جوڑا ہے کہ کیا یہ لنکڈ ہے یا نہیں. اگر پورا ٹویٹر بھی اگر آپ میرا ہینڈل دیکھ لیں. سوال یہ بھی ہے کہ اس کا کیا آنے والی 2-3 جگہ پہ آپ نے کیا کا سوال لگایا. یہ ہدف ایک آدمی کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے نہ کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے جو آدمی نے جھنڈا اٹھایا پاکستان کی پروڈکٹیوٹی پروگریس کا SIFC کے میدان میں جو جھنڈا لہرا کے پاکستان کی بقا کے لیے جا رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف وہ ہے. کیونکہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ترقی کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو سارے مافیاز مل کے گراتے ہیں. انڈائریکٹ ڈائریکٹلی اس کے اندر پولیٹیشنز بھی انوالو ہیں. ایک سیکنڈ بھائی مائنڈ نہ کرنا. ایک سیکنڈ سر میں تو بڑا کمفرٹیبلی بیٹھا ہوں. یہ تو باہر سے چلو میڈیا کے دو ادارے ان لیکس کے پیچھے ہیں. آپ نے اس میں کشمیر کا ذکر کیا اس میں تو کوئی میڈیا نہیں ہے نا. کیا مطلب کشمیر کے پیچھے تو میڈیا والوں نے تو نہیں کرایا. کشمیر ہوا سے ہو گیا. کس نے کرایا؟ آپ کے وہاں بتائیں گے. مجھے تو نہیں پتا. میری پاس جتنی عقل تھی میں نے لکھ دی. آپ زیادہ عقل مند ہیں آپ بتا دیں کس نے کرایا. بھائی میں تو خود ہی سوال کر رہا ہوں کہ کیا تو دیکھیں اس ملک میں کتنے لوگوں کا اختیار ہے کام کرانے. یا حکومت کرا سکتی ہے خود اگر وہ سازش کر رہے ہو. ٹھیک ہے یا دیکھیں میں تو نہیں کرا سکتا نا. میں تو نہیں وہاں پہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو کہوں گا سڑکوں پہ آ جائیں. وہ میرے کہنے پہ کہیں گے کہا صاحب آپ نے کہہ دیا سڑکوں پہ آ رہے ہیں. اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ ہی کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کہہ رہے میں ہی کہہ رہا ہوں نا بھائی. کوئی تو ہے اس کے پیچھے. اس کا مطلب سازش اندرونی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بیرونی اندرونی سے ملتے ہیں تو کام ہوتا ہے نا سر. اکیلا تو اندرونی کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. بیرونی اور اندرونی ملتے ہیں تو سب کام ہوتے ہیں. اب ایک اور سوال ہے. آپ ابھی پارلیمانی لیڈر ہیں کہ نہیں؟ سر پارلیمانی لیڈر کا انشاءاللہ فیصلہ ہونا ہے. کوئی چیز سیدھی ہے سر اسی سانو یہ نہیں پتا چل رہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین گال سن کے اسی بھی جو ہے نا وہ دودھ کا جلا جاگ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے. تو ہم بڑے دیکھ کے قدم رکھ رہے ہیں. ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو ڈیسائیڈ ہو گئے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی فیصلہ کیا تھا اور پارلیمانی لیڈر کا بھی اب ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. آج میں نے تو سنا تھا آپ ہو گئے. آپ کا نام چلا گیا تھا اسپیکر کے پاس. میرا نام پھر آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ گئے واپس لے کر آئے. میرا نام چلا گیا تھا. اس کے بعد بانی چیئرمین نے خود فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں ہماری جماعت کے ان کے اب فیصلے تھرو کنسنسس تھرو پولیٹیکل کمیٹی ہوں گے. تو پی اے سی کا ہوا آپ کے سامنے ہے. شیخ وقاص صاحب کا ہو گیا. آج پارلیمنٹری لیڈر کا بھی فیصلہ ہونا ہے. غالباً رات 9 بجے انہوں نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے. تو سی او یا وہ میں ان کا نام سنا ہے. سر میں تو پہلے بھی نہیں منگی سی. پہلے بھی میرا اس دن مجھے انہوں نے کہا کو بات ہو رہی تھی کہ وہ بنے پارلیمانی لیڈر. انہوں نے کہا مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. وہ تو بڑے کلیئر ہے اس معاملے پہ. ہاں بالکل. سعداللہ صاحب نے بڑی کلیئرلی اور انہیں مہربانی بھی فرمائی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سر میں نے بھی نہیں مانگی تھی. میرا نام پارٹی سے پرپوز ہوا تھا اور ہم پارٹی کے ہر فیصلے کے اور چیئرمین کے ہر فیصلے کے پابند ہیں. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم سر خم تسلیم کریں گے. اب میں جو دوسرا ایشو ہے بنیادی اس کے اوپر آ جاتا ہوں. بابر ستار صاحب نے خط لکھا. واڈا صاحب یہ بھی اب آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس کا بھی انتظار کر رہا ہے. یہ ایشو بھی مجھے یقین ہے آپ پہلے سے کافی دنوں سے لگے ہوئے اس پہ. انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. یہ مداخلت کی نشاندہی کی ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے. انہوں نے کہا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام ملا پیچھے ہٹ جاؤ.
مجھے پیغام دیا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی اسکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کچھ آڈیو لیکس آئی تھی اور انہوں نے اس پر ایک کیس چلایا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز رویے پر کوئی توجہ نہیں دی. بعد ازاں ایک پریس کانفرنس کی لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے، اعظم وزیر طاہر اور دو طاہرز بیٹھے تھے، عطا طاہر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ خط کے مندرجات سے تاثر دیا گیا کہ دفاعی ادارے عدلیہ میں مداخلت کرتے ہیں. اٹارنی جنرل دفتر سے رابطہ کیا گیا کہ حساس معاملات کو ان کیمرہ کیا جائے. یعنی بابر ستار صاحب کو یہ اٹارنی جنرل آفس نے کہا کہ ان کو ان کیمرہ کر دیں. یہی بات اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور اوان صاحب کی جو انہوں نے ویڈیو بنائی اس میں بھی آئی کہ خط کے مندرجات ہیں جس سے تاثر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت ہو رہی ہے. کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ریاست کے مختلف اداروں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ درخواست تھی کہ ملک کی دفاع کے حوالے سے سویلینز کی بریفنگ ان کیمرہ کر دی جائے. کیا کہا انہوں نے ذرا سن لیجئے، پھر میں ذرا آتا ہوں اس سوال پر. سرویلنس کی مداخلت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان جج صاحب کو ایک مخصوص کیس کے حوالے سے پیغام اس طرح کا گیا یا انہوں نے سمجھا اور یا کسی ایسے شخص کی طرف سے گیا جو نہیں جانا چاہیے تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اس چیز کی وضاحت ضرور کر دوں. جو کوئی پیغام جیسا سمجھا انہوں نے، وہ پیغام کسی طرح سے بھی انصاف کے اصول میں مداخلت نہیں تھی. ان کا ریفرنس اس خط میں اس سوشل میڈیا کیمپین کی طرف ہی تھا. حالانکہ بابر ستار صاحب بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں، اور 6 ججوں کا خط بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغام ملا پیچھے ہٹ جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم کہتے ہیں ان کیمرہ کر دو. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کیمرہ کرنے کا ادھر سے پیغام آیا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ. اب ایک اور خط، اور میں ایک چیف جسٹس صاحب کے کہتے تھے کہ جو خط میں نے لکھا یہ سب واقعات 1 سال پہلے کے ہو رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. میں اگر یہ اب ہوئے تو میں ان کو برداشت نہیں کروں گا. اگر میرے سامنے ایسا ہوا تو برائے مہربانی میرے نوٹس میں لائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. چل سنا دیتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا تھا، اس کے بعد جواب بھی لے لیتے ہیں. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has events of a year before. I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. Since I've been Chief Justice. Let's see what happens now. انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اگر میری واچ پہ ہوا پھر دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. اب یہ بابر ستار صاحب نے خط لکھ دیا. دیکھیں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں نا اس کی سورس کیا ہے. میرے نزدیک جسٹس بابر ستار صاحب ایک بہت ہی اپ رائٹ اور ایک بہت ہی کریڈیبل انسان اور جج ہے، اور اگر وہ ایک خط لکھ رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی کو تو ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اب آپ نے سی جے پی کا خود سنا دیا پیغام کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سال پہلے اگر کوئی ہوا تھا تو میں اس پہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اب اگر میرے نوٹس میں کوئی بات ہوئی یا میرے دورے اقتدار کہہ لیں یا میرے دورے چیف جسٹس کے اندر کچھ ہوا تو میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ تو ان کے دور میں ہو گیا. 6 ججوں نے خط آپ کو پہلے لکھ دیا، اس کے اوپر آپ نے سو موٹو بھی لے لیا. پاکستان تحریک انصاف کا ڈے 1 سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کے اوپر فل بینچ بٹھائیں، اس کی تحقیقات کریں. یہ سنگین قسم کے ایشوز ہیں. اگر آپ کی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ سوال اٹھ رہا ہے تو یہ پورے ملک کے لیے ایک المیہ ہے. اب ان ایڈیشن ٹو the 6 ججز بابر ستار صاحب نے بڑے کھل کے بات ہی از پارٹ آف the 6 ججز، بٹ اس کے بعد یہ لیکن ایک علیحدہ خط 6 ججوں کا خط پہلے آ گیا، اور ان ایڈیشن ایک دوسرا خط آ گیا بابر ستار صاحب کی طرف سے جس پہ انہوں نے بڑے کلیئر ٹرمز میں کہہ دیا کہ مجھے ہائی رینکنگ آفیسرز کے فون آتے تھے اور مجھے کہا جاتا تھا پیچھے ہٹ جاؤ. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے ایگزیکٹلی. پھر انہوں نے تو کوئی ابہام نہیں چھوڑا نا اس کے اندر، انہوں نے تو کھول کے بات رکھ دی ہے. ابھی خط بہرحال منظر عام پر نہیں ہے. لیکن اب اونس آ گیا پھر چیف جسٹس پاکستان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ اگر میرے اٹینشن میں یہ آئے یا میرے دور میں ہوا تو میں ہوں گا. اگین میں پھر اپنی وہی والی بات کروں گا، اپنے پارٹی کے موقف کی بات کروں گا. نتھنگ شارٹ آف اے فل بینچ. فل کورٹ ہونا چاہیے اور فل کورٹ کو اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک.